بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے جس مالک نے اپنی عطا کردہ توفیق سے ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں کہ کریم اللہ مجھے عرض کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہرگز آپ ان لوگوں کا یہ گمان نہ کریں قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، امواتا کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں اور کریم اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک کو جو کام بھی زیادہ عزیز ہوتا تھا، ہم محبوب کے غلام اسی کام کو کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ کام میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اور زیادہ مقام والا، زیادہ عظمت والا یہ کام ہے. جو کام بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوتا تھا، ہم محبوب کے غلام وہی کام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے تھے کہ جو کام رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے کرنے سے کریم اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بھی بڑا ہوگا. ہر کام. اور یہ بھی ہم غور و فکر کرتے تھے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کو کرنے میں کریم اللہ کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوتا ہے، کن کاموں کو کرنے کی وجہ سے کریم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انسان نزدیک ہوتا ہے. اور میں پھر اسی کام کو ہم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا کہ پوری راتیں ہماری گزر جاتی، پورے دن ہمارے گزر جاتے کسی ایک کام کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی ہم وہ کام کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے کہ جب رب کو وہ کام مقبول ہے تو ہم اس سے گریز کیوں کریں، ہم اس سے پیچھے کیوں ہٹیں. جیسے کریم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور ایک اصول بھی یہی ہے،
فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمایا ہرگز نہیں نیکی کو پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم رب کی بارگاہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہو. تو اب ہمارا عرف عام کے اندر یہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنی ذات کے لیے کسی شے کو پسند کرنا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی سے اچھی چیز اپنے لیے پسند کریں گے. لیکن جب رب کے نام پہ ہم نے کسی چیز کو دینا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ جو سب سے زیادہ نکارا ہو، سب سے زیادہ گھٹیا ہو، بالکل ادنا سی ہو، جو ہمیں پسند نہ ہو، رب کی بارگاہ میں وہی پیش کر دی جائے، اسی چیز کا صدقہ کر دیا جائے. لیکن یہ چیز رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ کریم نے ایک اصول بیان فرمایا، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا نیکی کو تب پہنچ پاؤ گے جب اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے. تو جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیز رب کی بارگاہ میں نہیں دیں گے اس وقت تک ہم رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں. جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ قربانی پیش کرو، جو اپنے پاس جو تمہارے ذہن کے مطابق سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہی رب کی بارگاہ میں دو. تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی تھی. کبھی آپ بکریوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی اونٹوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن رب نے فرمایا جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہی رب کی بارگاہ میں پیش کرو. تو آخر کار دیکھا کہ دنیا کے اندر ہر شے سے پیارا جو بھی تھا وہ حضرت ابراہیم کو اپنا بیٹا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی گئی. تو رب کی بارگاہ میں قربانی اس چیز کی دینی چاہیے جو سب سے انسان کو مقبول ہو اور سب سے زیادہ بہتر ہو. تو کریم اللہ نے بھی ایک اصول بیان فرما دیا، رب کی بارگاہ میں قرب تب نصیب ہوگا جب اپنی پسندیدہ چیز کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے. جو چیز تم خود پسند کرتے ہو اسی چیز کو رب کی بارگاہ میں بھی پسند کرو. یہ عرف عام کے اندر تو ہمارا کچھ نظریہ بدل گیا نا، کہ جب ہم دکاندار حضرات کچھ زکوٰۃ پیش کرتے ہیں تو جناب کپڑے والا ہے تو وہ زکوٰۃ پیش کریں گے اور زکوٰۃ کے طور پر وہ کپڑا پیش کریں گے جو بالکل ہماری نظر میں نکارا ہے، پورے سال میں نہیں بکا. نکارے سے نکارا کپڑا اٹھا کر ہم زکوٰۃ کی صورت میں دے دیں گے. اور دوسرے کچھ احباب ہیں جناب اپنی اپنی دکان کے حساب سے ہم وہ چیز رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے طور پر دیں گے جو جناب پورے سال کے اندر نہیں بکتی، جن کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی صورت میں اسی کو اٹھا کر پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن رب یہاں فرماتا ہے یہ دوہرا پن ہے، رب کی بارگاہ میں یہ چیز قبول نہیں ہے. رب کی بارگاہ میں قبول تب ہے جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو. جیسے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر آ کر کسی بزرگ نے کسی جناب فقیر نے صدا دی. صدا لگا تو جب گھر کے مالک باہر آئے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. اب جس وقت وہ گھر گیا نا تو گھر والی کو کہا، گھر والی سے کہا کہ آپ ایسا کریں جو ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے نا وہی کھانا اٹھا کر دے دیں، ہم فقیر کو دینا چاہتے ہیں. اب یہ بندہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں جو ہمارے گھر میں کھانا ہے نا بچا ہوا کھانا وہ اٹھا کر دے دیں اور ہم جناب فقیر کو دینا چاہتے ہیں. لیکن گھر والی اللہ کی اتنا نیک بندی تھی، اتنا نیک بندی تھی، وہ کہنے لگی اے میرے سر کے تاج، آپ میرے شوہر ہو، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ فقیر نے رب کے نام پہ مانگا ہے نا؟ شوہر کہنے لگا جی رب کے نام پہ مانگا ہے. گھر والی نے کہا مجھے یہ بتاؤ جب ہم خود کھانا کھاتے ہیں تو کتنا اعلیٰ قسم کا، جب رب کے نام کی باری آئی ہے تو اپنا بچا ہوا جھوٹا کھانا دے جس کو ہم نے بچا کے رکھا. اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اس کو بٹھاؤ بیٹھک میں، اس کو پانی پیش کرو، میں کھانا تیار کرتی ہوں، تازہ بنا کر کھانا پھر پیش کریں گے. اسی میں تو مزہ ہے نا، مجھے واضح بولو. میں بیٹھک میں بٹھاؤ، جیسے ہم خود کھانا کھاتے ہیں نا اسی طرح کھانا میں بناتی ہوں، بنا کر پھر فقیر کو دیں گے. اس فقیر نے رب کے نام کا مانگا ہے اور ہمارے نام پہ ہو، ہم خود اپنی پسند کا کھائیں تو اعلیٰ قسم کا ہو، رب کے نام پہ دیں تو ادنا ہو. فرمایا یہ کبھی بھی گوارا ہمیں نہیں ہے، لیکن دعا کیا کرو کہ کریم اللہ ہمیں بھی ایسی کرم واریاں عطا فرمائے.
جو یہ کہیں کہ رب کے نام پہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا دینا چاہیے، جو رب نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اور میں رب کے نام کا سوال ہو تو ادنا اور اپنی ذات کا معاملہ ہو تو اعلیٰ، اور میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ادھر صحابہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو چیز رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا تھا نا، جو عمل، جو کام رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا، ہم اسی کام کو کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو روزے کون سے پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ گرمی کا شدت والا دن ہو، شدید گرمی ہو، اور دن بھی سب سے بڑا ہو۔ فرمایا روزہ وہ میں پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ تو گرمی کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، تم کہتے ہو مجھے روزے وہ پسند ہیں جو دن بھی بڑا ہو اور شدت کی گرمی ہو۔ آپ نے فرمایا جتنی عبادت میں، جس عمل میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم تکلیف کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں اجر و ثواب کتنا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج ہمارے ہاں کتنی سہولیات موجود ہیں، گرمی کا موسم ہو تو ہمارے پاس تازہ پانی ملتا ہے ٹوٹیوں کے اوپر بھی وضو کرنے کے لیے، سردی کا پانی ہو، سردی کا موسم ہو تو ہمارے پاس گیزر سے گرم شدہ پانی ملتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو بندہ سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے گا، بتاؤ اس کو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں آئے گا، نماز کو نہیں چھوڑے گا، ٹھنڈے پانی سے بھی اگرچہ وضو کرنا پڑے کوئی حرج نہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، ٹھنڈے پانی سے سردی کے اندر وضو کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے۔ بتائیے رب اس کو اجر زیادہ دے گا یا نہیں دے گا؟ لیکن ہم سے برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ ہم گرمی کے اندر گرم پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھتے، پانی بہت گرم ہے جی، ہمارے جسم کو جلا کے رکھ دے گا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی مسجد کی انتظامیہ پر کچھ باتیں کریں گے۔ سردی کے اندر اگر گیزر سے پانی گرم نہیں ہوا تو جناب انتظامیہ کو کہیں گے دیکھو جی انتظام انہوں نے کیسے کمزور کیا، کبھی جناب مؤذن صاحب کو کہیں گے آپ نے کیا کیا، طرح طرح کی باتیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جس عمل کے اندر تکلیف زیادہ ہوتی ہے اجر و ثواب بھی تو زیادہ ملتا ہے نا۔ چلو کوئی نہیں، پہلے سہولت کے ذریعے ہم یہ کام کر لیا کرتے تھے، آج اگر وہ سہولت میسر نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم بغیر سہولت کے بھی اگر یہ کام کریں گے اجر و ثواب تو پھر بھی کریم اللہ ڈبل دے گا نا۔ کہ کچھ وہ تھے کہ جو اپنی سہولت کے نہ میسر ہوتے ہوئے کام کو چھوڑ دیا، لیکن یہ میرے وہ بندے ہیں کریم اللہ جانتا ہے جن کو سہولت بھی نہیں ملی، سہولت نہ ملنے کے باوجود پھر بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، میری بارگاہ کو نہیں چھوڑا۔ کریم اللہ ان لوگوں کو اجر و ثواب بھی تو ڈبل دے گا نا۔ یہی تو صحابہ نے کہا ہے، فرماتے جس عمل کو میرے رب نے پسند کیا ہوتا تھا نا، فرماتے کہ وہی عمل ہم کرتے تھے، وہی عمل ہم کرتے تھے۔ جب میرے محبوب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، توجہ کرنی ذرا اس معاملے پہ، باتوں پہ، جب میرے محبوب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جلدی آؤ نماز پڑھا کرو جماعت کے ساتھ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں انتظار کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہر نماز کا ٹائم ہے مقرر کہ نہیں ہے؟ اگر مقرر ٹائم ہمارا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر امام صاحب 1-2 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس وقت ہماری نظریں گھڑی پر بھی ہوتی ہیں، امام صاحب پر بھی ہوتی ہیں، اور باتیں بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں، ابھی تک دیکھو امام صاحب نہیں آئے۔ جب میرے محبوب کا دور تھا، حضور کے انتظار میں صحابہ بیٹھ جاتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا، جماعت کروانے والا کوئی نہیں آیا۔ تفسیر طبری آپ اٹھا کر دیکھیں، کہتے کہ فجر کی نماز تھی، حضور مسجد کے اندر نہیں آئے، صحابہ کرام کے جمع غفیر تھے، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ محبوب آئیں گے جماعت کروائیں گے۔ سورج نکلنے کا ٹائم بالکل قریب آ چکا، میرے محبوب خود تشریف لے کر آئے، دروازہ بھی میرے محبوب کا کسی صحابی نے نہیں بجایا، کسی صحابی نے جا کر دروازہ نہیں بجایا، حضور نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھائیں۔ ادب تو یہ ہے، جب میرے محبوب آئے جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ نے پوچھا، پوچھنے کا انداز بھی دیکھیے، اعتراض نہیں کیا، پوچھنے کا انداز دیکھیے۔ صحابہ نے عرض کی حضور خیر تو تھی، آج لیٹ ہو گئے، یہ نہیں کہا حضور آپ کو تو پتہ تھا کہ نماز پڑھانی ہے پھر بھی لیٹ ہو گئے۔ انسان کے ساتھ مجبوری بھی تو ہوتی ہے نا، ممکن ہے کہ بعد اوقات کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ میرے محبوب نے کیا جواب دیا؟
میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ آج میں اٹھا تہجد میں نے پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں سویا، سونے کے بعد جیسے میں اٹھا نا پھر ایسا ہوا کہ کریم اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اپنا دیدار کروایا، کریم اللہ نے مجھے اپنا دیدار فرمایا، اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا نا میرے سینے پہ، خدا کی قسم اس کی ٹھنڈک ابھی تک میں اپنی ان انگلیوں کے پوروں میں محسوس کر رہا ہوں۔ جب اللہ کریم وحدہ لا شریک نے یہ کرم فرمایا جب رب نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا، فرماتے کہ میرے لیے ہر غیب کھل گیا، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا میرا جسم مبارکہ تو دنیا کے اوپر موجود ہے لیکن میں دیکھ آسمانوں سے بھی اوپر رہا ہوں، سب کچھ کریم اللہ نے میرے لیے ظاہر فرما دیا ہے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ کریم اللہ نے وہ کچھ مجھے سکھا دیا جو میں نہیں جانتا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تفسیر کے اندر علامہ طبری علیہ رحمۃ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین انتظار، اب محبوب کے انتظار میں جب صحابہ بیٹھتے تھے، جب جماعت کی فضیلت میرے محبوب نے بیان فرمائی ہے تو اس وقت صحابہ انتظار میں ہوتے تھے۔ جب میرے محبوب نے فرمایا مسجد کے اندر آنے کے فضائل یہ ہیں کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اتنی فضیلت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت جناب دوڑ لگا دیا کرتے تھے، اپنے سب کو چھوڑ کر مسجد کے اندر حاضری پیش کرتے تھے تاکہ وہ ثواب ہمیں ملے۔ اونچی آواز سے بولو، ہمیں ثواب ملے۔ جیسے میرے محبوب نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اضافی ملے گا۔ صحابہ کہتے تھے جب اس عمل میں بہتری ہے، اس عمل میں کامیابی بہت بڑی ہے تو پھر تو ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ آج ہمارے نظریات تو کمزور ہو چکے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں جائیں، نہ تقریر سننی پڑے گی نہ وہاں پر بیٹھنا پڑے گا، بس آخر میں جاؤ، جب جماعت کھڑی ہونے لگے شامل ہو جاؤ، شامل ہو جانے کے بعد بھاگ جاؤ۔ تو یہ بتائیے جب ہم ایسا کام کریں گے فضیلتیں تو معلوم ہے نا، ثواب بھی تو ہمیں نہیں ملے گا نا، اس فضائل سے بھی تو محروم ہے۔ جب میرے محبوب نے اذان کی فضیلت کو بیان کیا صحابہ اتنا جلدی تیزی کے ساتھ دوڑ کر آتے تھے اور ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی اذان جا کر میں پڑھوں، تکبیر جا کر میں پڑھوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اذان و تکبیر کے فضائل اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو لوگ قرآن اندازی کیا کریں، لوگ آپس میں جھگڑا کیا کریں کہ جناب اذان میں دیتا ہوں، تکبیر میں پڑھتا ہوں، آج تکبیر میں پڑھوں گا، آج اذان میں دوں گا۔ فضائل جتنے بھی فضائل، صحابہ کہتے ہیں کہ جو فضیلت والی بات ہوتی تھی ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اگلی بات سماعت فرمانا، جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات کی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اللہ کریم وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب کے یار محب کہتے ہیں کہ جب ایت نازل ہوئی نا جہاد کی، اس وقت صحابہ نے کچھ گریز کرنا شروع کیا، فرماتے ہیں کہ جہاد کی ایت نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب سے محبت، اپنے محبوب کے غلاموں سے محبت کا انداز کیسے پیدا کیا؟ اور میں یہ بتاؤ کہ تم پرہیز کرتے ہو کہ ہم جہاد نہ کریں، تمہیں اپنی جانیں مضبوط ہیں، اپنی جانیں زیادہ عزیز ہیں، یہ بات کرتے ہو تم۔ اس وقت یہ بات ہوئی تو میرے محبوب کو کریم اللہ نے فرمایا محبوبہ آپ ان صحابہ میں اعلان کر دیں، کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کر دیا جائے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہے اور کریم اللہ جنت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام دے گا، اور فرمایا کہ اس عمل کے فوراً بعد اس کو بخشش بھی ہو جائے گی، بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ تو جب یہ بات میرے محبوب نے کی نا اپنے صحابہ سے تو میرے محبوب کے غلاموں نے کیا کہا؟ میرے محبوب کے غلاموں نے کہا حضور اگر یہی بات ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں بتائیں، جلدی آپ بتائیں ہمیں، اگر یہی کام ہے کہ ہمیں عمل کرنے سے پہلے بخشش کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہے، آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ ہے جہاد۔ اونچی آواز سے بولو، وہ کیا ہے؟ جہاد۔ فرمایا جہاد کرو، جب تم کافروں کے مقابلے میں میدان عمل میں آؤ گے نا، فرمایا جب شہید ہوں گے وہ تو بعد میں ہے، فرمایا جب تیاری کر کے ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلو گے نا تو کریم اللہ فرمایا 3000 فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر فرما دے گا، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے ہر قدم پر۔ اچھا دوسری بات، سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ مجھے وہاں سے بولو، 360 دن ہوتے ہیں ایک سال کے اندر۔ ادھر حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تم جب جہاد کے لیے نکلو گے نا
تو ایک ایک دن میں تمہیں ایک ایک سال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میں جب اتنی فضیلت ہمیں کریم اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی تو صحابہ نے پھر اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا، صحابہ نے پھر اپنی بیویوں کی طرف نہیں دیکھا، صحابہ نے اپنے مال کی طرف نہیں دیکھا، صحابہ نے اپنے کام کاج کی طرف نہیں دیکھا، صحابہ نے پھر رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، حضور جب جہاد کا حکم آئے نا تو ہم آپ کے غلام حاضر ہیں، ہم کبھی بھی رب کے فرمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس کام کے اندر، جس عمل کے اندر کریم اللہ اتنا بڑا انعام دیتا ہے، ہم آپ کے غلام ہو کر پیچھے ہٹیں تو یہ کبھی ہمیں یہ زیب بات نہیں دیتی۔ حضور جب بھی حکم آئے آپ اشارہ فرمانا، آپ کے غلام قربان ہونے کے لیے تیار ہے، آپ کے غلام تیار ہے۔ اچھا جہاد ہوگا کب؟ جہاد ہوتا کب تھا؟ جہاد تب ہوتا تھا جب کفار مسلمانوں کے خلاف اٹھتے تھے، سازش کرتے تھے، مساجد کو مسمار کرنے کا ارادہ کرتے تھے، جب ان مسلمانوں کو دنیا سے، ہستی سے مٹانے کا ارادہ کرتے تھے تو اس وقت جہاد ہمیشہ کے لیے عروج پر کرتا، فرض ہو جاتا۔ میرے محبوب اعلان کرتے، حضور کے صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی جنبی بھی ہے نا جس پر غسل واجب ہو چکا ہے، میرے محبوب کے اعلان سن کر کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے غسل کرنا ہے، مجھ پر غسل واجب ہو چکا، مجھ پر غسل فرض ہے، غسل کر کے پھر محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ نہیں، جب جہاد کا حکم میرے محبوب نے دیا ہے، صحابہ نے غسل کرنے میں تاخیر بھی نہیں کی، بغیر غسل کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے، حضور آپ کا اعلان ہوا ہے، آپ نے آواز دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں غسل کرنے کی تاخیر بھی ہم کر دیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہمارے بچوں کی جانیں بھی حاضر ہیں۔ آج آپ سن رہے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ خبر آپ رکھتے ہوں گے کہ آج فلسطین کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اور ایک یہاں پر میں یہ بات کرتا ہوں اصول کی، جو اقوام متحدہ یا غیر ممالک کے ساتھ جو انسان کی آپس میں جنگ کی صورت میں جو معاہدے ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہو، مریضوں پر حملے نہیں کیے جاتے، بچوں پر حملے نہیں کیے جاتے، یہ قانوناً جرم ہے، چاہے وہ مسلمان اور کافر ان کا آپس میں جنگی معاملہ ہو نا، جنگ بندی ہو جائے، جنگ ہو تو اس معاہدوں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹے بچوں پر حملہ نہیں کرے گا، عورتوں پر حملہ نہیں کریں گے، ہاں قیدی کر لیں گے، ان کو اپنا علاقہ چھڑوا دیں گے، یہ معاملات ہوتے ہیں ان کے۔ اور جو بچوں پر حملہ کرے گا، خواتین پر حملہ کرے گا، بوڑھوں پر حملہ کرے گا، مریضوں پر حملہ کرے گا، اس کی جنگ میں شکست ہے۔ تو آج آپ کے سامنے کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کیا فلسطین کے بچے ذبح نہیں ہو رہے؟ کیا فلسطین کے اسپتالوں پر بمباری نہیں ہو رہی؟ کیا عورتوں اور بوڑھوں کو بالکل ہستی سے مٹایا نہیں جا رہا؟ جہاں پر مریض ہوتے ہیں وہاں پر بمباریاں نہیں کی جا رہی؟ اگر قانوناً دیکھا جائے تو قانوناً یہ اسرائیل اس جنگ سے ہار چکا، گھٹنے ٹیک چکا، اور پھر جب اتنا بڑا ظلم منظر عام پہ آ جائے نا کہ مریضوں کا خیال بھی نہ کیا جائے، بچوں کا خیال بھی نہ کیا جائے، عورتوں کا خیال بھی نہ کیا جائے، بوڑھوں کا خیال بھی نہ کیا جائے، مریضوں کا خیال بھی نہ کیا جائے، ہر طرح کی تباہی ہو، جہاد فرض ہوا کرتا ہے۔ اور آج اس معاملے کے اندر، آج اس موقع دنیا کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے ہمارے اوپر۔ یارو یہ دیکھو، اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کا معاملہ یہ پیش ہو جائے تو اس وقت ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ اور میرے محبوب کا فرمان سنیے جو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ پاک ہے، میرے محبوب نے فرمایا بیت المقدس کوئی عام کو نہ سمجھنا، یہ قبلہ اول ہے، اور میرے محبوب نے قیامت سے پہلے ایک پیش گوئی فرمائی تھی جس کو علم غیب بھی کہتے ہیں۔ فرمایا قیامت سے پہلے میرا کلمہ پڑھنے والے، بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے وہاں پر موجود ہوں گے، اور جب بیت المقدس کو گرانے کی باری آئے گی، بیت المقدس کی عزت کی باری آئے گی، فرمایا وہ لوگ تھوڑے ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، لیکن غیرت ایمانی اتنی مضبوط ہوگی نا، فرمایا کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر وہ جناب والا جہاد کا اعلان کریں گے، اپنی کمی کو نہیں دیکھیں گے۔
اپنی قلت کو نہیں دیکھیں گے، اپنے جذبہ ایمان کو دیکھیں گے، میدان میں اتریں گے۔ اور میرے محبوب نے آگے ارشاد فرمایا لا یضرہم غزلان من غزلہم، فرمایا کہ کوئی رسوا کرنے والی طاقت ان کو رسوا نہیں کر سکے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہلاکتیں نہیں ہوں گی، شہادتیں نہیں ہوں گی، فرمایا شہادت ضرور ہوگی، لیکن وہ اپنے پاؤں سے لڑکھڑائیں گے نہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنے مقدسات کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کیا آج نہیں دیکھ رہے آپ ہمارے اسلامی ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو کیا مسئلہ تھا کہ جناب انہوں نے حملہ کر دیا، حالانکہ وہ جان چکے کہ اگر ہم اگر اسرائیل پر حملہ نہ کرتے، اسرائیل نے ایسا حملہ کرنا تھا کہ پوری کی پوری جناب فلسطین کو ہلاک کر کے رکھ دینا تھا۔ دشمن کا مقابلہ ہو پھر بندہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، بیت المقدس جیسی مقدس مسجد کو قبلہ اول کو گرا دے، یہ کیسے مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ آج وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فلسطینیوں کے حق میں بالکل روز روشن کی طرف واضح ہو رہا ہے، فرمایا قلت تو ہوگی لیکن لڑکھڑائیں گے نہیں۔ آج بھی کئی ہمارے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا چھوڑ دو، جنگ بندی ختم کر دو، انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو شہید تو کروا سکتے ہیں پر ہم کفار کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتے۔ اور ان کے ایک مجاہد کو دیکھا گیا ہے، آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، اور پھر مسکرا کر چہرہ لے کر شہادت ہونے کے قریب ہے، روح نکلنے کے قریب ہے، اور روح نکلنے کے قریب ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے اے لوگو میں تمہیں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اور دعوت دے کر جاتا ہوں کہ تم کفار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، خدا کی قسم میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے نبی کا دیدار بھی کر رہا ہوں۔ پھر ایسے موقع پر جب نبی کا دیدار بھی ہو، جنت کو بھی بندہ دیکھے پیچھے ہٹ پائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم صرف بس آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، بالکل مختصر سی ہے کہ آج میرے بھائی اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں یہ مردہ ضمیر ہو چکے، یہ حقیقت ہے، آپ بھی جانیں گے۔ بالفرض اگر فلسطین کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کر سکتے تو اقوام متحدہ میں آواز اٹھا کر جنگ ختم کروا سکتے تھے، ختم کروا سکتے تھے کہ نہیں؟ کیوں نہیں رکوا رہے؟ اگر جنگ نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم اقوام متحدہ میں آواز تو اٹھا سکتے تھے نا، جنگ رکوا بھی تو سکتے تھے نا۔ جب اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی جائے یا بلایا جائے، اسرائیل کا وزیر خارجہ آئے اور جو جناب سمریہ جو خاتون کے سامنے رکھا جائے بھئی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ پھاڑ کر چلا جائے، اور پورے ملک جناب ان کو منہ دیکھتے رہ جائیں کہ یہ بندہ یہ کیا کر کے چلا گیا، تو کیا بتائیے اس وقت باقی ممالک کی غیرت کہاں تھی؟ جب ایک بندہ آ کر ان کے لیٹر کو پھاڑ کر چلا جائے، درخواست کو پھاڑ کر چلا جائے، تو بتائیے باقی کہاں تھے؟ لیکن یہ معاملات میرا بھائی جو ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ہم بھی آج پھر یہ نہ سمجھنا ایک بات کر رہا ہوں جنرل کہ کوئی نون کے ساتھ ہے، کوئی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کوئی فلاں کے ساتھ، کوئی فلاں کے ساتھ ہے۔ آج بھی وقت ہے نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آج بھی وقت ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کل قیامت کے دن میرے محبوب کی کچہری لگی ہو، محبوب یہ فرمائیں کہ تم نے دنیا کے اندر رہ کر جب میرے امتیوں پر ایک کڑا وقت آیا تھا تو نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ ان کا ساتھ دیا تھا جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یکجہتی کے لیے آواز بھی بلند نہ کر سکا، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہ کر سکا، تم ان کی تائید میں کھڑے ہوئے تھے، میری بارگاہ میں کیسے آ گئے؟ آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے موجود ہے، لیکن ہم جن کے پاس طاقت نہیں ہے ہم تو صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ میری یہ عرض ہے ہر نماز کے وقت جہاں بھی پڑھیں دعائیں کیا کریں کہ اللہ کریم ان فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب
الاسم يتعالى